بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہود علیہ السلام۔ عاد کا زمانہ لگ بھگ 2000 سال قبل مسیح مانا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں عاد کو من بعد نوح کہہ کر نوح کم کے خلیفوں میں گنا گیا ہے۔ ساتھ ہی ان کو عاد الاولیٰ کہا ہے، اور عاد کے ساتھ ارم کا لفظ لگا ہوا ہے۔ عاد کے رہنے کی جگہ کیا تھی؟ عاد کا مرکزی مقام ارض احقاف ہے۔ یہ حضرموت کے اتر میں سے اس طرح واقع ہے کہ اس کی پورب میں عمان اور اتر میں رابل الخالی، مگر آج یہاں ریت کے ٹیلے کے سوا کچھ نہیں ہے، یعنی سب غرق ہو چکا ہے۔ عاد کا مذہب کیا تھا؟ عاد بت پرست تھے اور اپنے پیشے اور نوح کی قوم کی طرح سن پرستی اور بت پرستی میں ماہر تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ قول منقول ہے، اس میں یہ ہے کہ ان کا صنم کا نام سمود اور ایک کا نام حتار تھا۔ عاد اپنی ممتلکت کی سطوت و جبروت، جسمانی صورت و غرور میں ایسے چمکے کہ انہوں نے ایک اللہ کو بالکل بھلا دیا اور اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا معبود مان کر ہر قسم کے شیطانی اعمال بے خوف کرنے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک پیغمبر حضرت ہود کو بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام عاد کے سب سے زیادہ عزت دار شاخہ خلد کے ایک فرد تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی توحید اور اس کی عبادت کی طرف دعوت دی اور لوگوں پر ظلم و زور کرنے سے منع فرمایا، مگر عاد نے ایک نہ مانی۔ ان کو سختی کے ساتھ جھٹلایا اور غرور اور گھمنڈ کے ساتھ کہنے لگے، ہم میں سے زیادہ کون ہے قوت میں آگے؟ یہ سورہ حامیم سجدہ کا ترجمہ ہے۔ آج دنیا میں ہم سے زیادہ شوکت و جبروت کا کون مالک ہے؟ مگر حضرت ہود علیہ السلام لگاتار اسلام کی تبلیغ میں لگے رہے۔ وہ اپنے قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے اور غرور و سرکشی کے نتیجوں کو بتا کر نوح کی قوم کے واقع یاد دلاتے اور کبھی ارشاد فرماتے، اے قوم، اپنی جسمانی طاقت اور حکومت کے زبردست ہونے پر گھمنڈ نہ کر، بلکہ اللہ کا شکر ادا کر کہ اس نے تجھ کو یہ دولت بخشی۔ نوح قوم کی تباہی کے بعد زمین کا تجھ کو مالک بنایا، خوش عیشی، فارغ گلابی اور خوشحالی عطا کی، اس لیے اس کی نعمتوں کو نہ بھول اور خود کے گڑے ہوئے بتوں کے پرستش سے باز آ، جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ دکھ دے سکتے ہیں۔ موت و زندگی، نفع نقصان سب ایک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اے قوم کے لوگوں، مانا کہ تم سرکشی اور اس کی نافرمانی میں مبتلا رہے ہو، مگر آج بھی اگر توبہ کر لو اور باز آ جاؤ تو اس کی رحمت پھیلی ہوئی ہے اور توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے۔ اس سے مغفرت چاہو تو وہ بخش دے گا، اس کی طرف رجوع ہو جاؤ، وہ معاف کر دے گا اور مال اور عزت میں سرفرازی بخشے گا۔ عاد کو حضرت ہود علیہ السلام کی یہ نصیحتیں بہت گراں گزرتی تھیں اور وہ نہیں سہ سکتے تھے۔ ان کے خیالوں میں، ان کے عقیدوں اور ان کے کاموں غرض یہ کہ ان کے ارادوں میں کوئی آدمی رکاوٹ پیدا کرے، ان کے لیے مہربانی نصیحت کرنے والا بنے۔ اس لیے اب انہوں نے ایک رویہ اپنایا کہ حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور ان کو بیوقوف سمجھا اور ان کی معصومیت بھری حق والی سچائیوں کی تمام یقینی دلیلوں اور مثالوں کو جھٹلانا شروع کر دیا اور کہنے لگے۔ یہ سورۃ الہود آیت نمبر 35 کا ترجمہ ہے۔ اے ہود، تو ہمارے پاس ایک دلیل بھی نہ لایا اور تیرے کہنے پہ ہم اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں، اور ہم اس ڈھونگ میں آنے والے نہیں کہ تجھ کو خدا کا رسول مان لیں اور اپنے خداؤں کی عبادت چھوڑ کر یہ یقین کر لیں کہ وہ بڑے خدا کے سامنے ہمارے سفارشی نہیں ہوں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ نہ میں بے وقوف ہوں اور نہ میں پاگل، بلا شبہ اللہ کا رسول اور پیغمبر ہوں۔ اللہ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بے وقوف کو منتخب نہیں کرتا کہ اس کا نقصان اس کے نفع سے بڑھ جائے اور ہدایت کی جگہ تو گمراہی آ جائے۔ وہ اس زوردار خدمت کے لیے اپنے بندوں میں سے ایسے آدمی کو چنتا ہے جو ہر طرح سے اس کا اہل اور حق کے اصل خدمت کو خوشی کے ساتھ انجام دے سکے۔ اور سورۃ الانعام میں آتا ہے آیت نمبر 124 میں، اور اللہ خوب جاننے والا ہے کہ رسالت کے اپنے منصب کو کس جگہ رکھیں، مگر
قوم کی سرکشی اور مخالفت بڑھتی رہی اور ان پر سورج سے زیادہ روشن دلیلوں اور نصیحتوں کا ذرا بھی اثر نہ پڑا، اور حضرت ہود علیہ السلام کو ذلیل کرنے اور جھٹلانے پر اور زیادہ اتر آئے، اور العیاذ باللہ مجنون اور خبتی کہہ کر اور زیادہ مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے، اے ہود، جب سے تو نے ہمارے بتوں کو برا کہنا اور ہم کو ان کی عبادت نہ کرنے پر ابھارنا شروع کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت سے تیرا حال خراب ہو گیا ہے اور ہمارے خداؤں کے بندوا سے تو پاگل ہے، مجنون ہو گیا ہے، تو اب ہم اس کے علاوہ تجھ کو اور کیا سمجھیں۔ ان کی اس گستاخی بھری ضرورت اور ہمت سے یہ خیال ہو چلا تھا کہ اب کوئی آدمی ہود علیہ السلام کی طرف دھیان نہ دے گا اور نہ ان کی باتوں کو توجہ سے سنے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے نہایت صبر اور ضبط سے سنا، پھر ان سے یوں بولے، میں اللہ کی اور تم سب کو گواہ مان کر سب سے پہلے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں اس عقیدے سے بالکل الگ ہوں۔ ان بتوں میں نہ یہ قدرت ہے کہ وہ مجھ کو یا کسی کو کسی قسم کی بھی کوئی برائی پہنچا سکتے۔ اس کے بعد تم کو اور تمہارے ان جھوٹے معبودوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر ان میں سے ایسی قدرت ہے تو وہ مجھ کو نقصان پہنچانے میں جلدی سے کوئی قدم اٹھائیں۔ میں اپنے اللہ کے فضل و کرم سے عقل رکھنے والا اور سوجھ بوجھ رکھنے والا ہوں، سوچنے سمجھنے کا مالک ہوں اور حکمت اور دانائی کا حامل۔ میں تو صرف اپنے اللہ پر ہی بھروسہ کرتا ہوں اور اسی پر پورا یقین رکھتا ہوں جس کے قبضے و قدرت میں کائنات کے تمام جانداروں کی پریشانیاں ہیں اور زندگی اور موت کا مالک ہے۔ وہ ضرور میری مدد کرے گا اور ہر نقصان پہنچانے والے کے نقصان سے بچائے رکھے گا۔ آخر حضرت ہود علیہ السلام نے ان کی لگاتار بغاوت اور سرکشی کے خلاف یہ اعلان کر دیا کہ اگر قوم عاد کا یہی رویہ رہا اور حق سے پلٹنے اور منہ پھیرنے کی روش میں انہوں نے کوئی تبدیلی نہ کی اور میری نصیحتوں کو پورے دل سے نہ سنا، تو میں اگرچہ اپنی ڈالی ذمہ داریوں کے لیے ہر وقت چست اور ہمت رکھنے والا ہوں، مگر ان کے لیے ہلاکت یقینی ہے۔ اللہ بہت جلد ان کو ہلاک کر دے گا اور دوسری قوم کو زمین کا مالک بنا کر اس کی جگہ قائم کر دے گا، اور بلا شبہ وہ اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اور ہر چیز کی حفاظت کرنے والا اور نگہبان ہے، اور پوری کائنات اس کی قدرت کی مٹھی میں ہے۔ ہود علیہ السلام کہتے ہیں، اے قوم، اب بھی سمجھ اور عقل و ہوش سے کام لے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے حالات سے عبرت حاصل کر اور اللہ کے پیغام کے سامنے سر نیاز جھکا دے، ورنہ قضا و قدر کا ہاتھ ظاہر ہو چکا ہے اور بہت قریب ہے زمانہ کہ تیرا یہ سارا غرور اور گھمنڈ خاک مل جائے گا، اور اس وقت شرمندگی سے بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بار بار ان کو یہی یاد کرایا کہ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، دوستو، تم سے سونا چاندی اور تخت و تاج کی طلب نہیں کرتا ہوں، بلکہ تمہاری فلاح اور نجات چاہتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کے پیغام کے بارے میں خیانت کرنے والا نہیں بلکہ امین ہوں، وہی کرتا ہوں جو مجھ سے کہا جاتا ہے، جو کچھ کہتا ہوں قوم کی سعادت اور حال و مال کی بھلائی کے لیے کہتا ہوں، بلکہ دائمی و سرمدی نجات کے لیے کہتا ہوں۔ تم کو اپنی ہی قوم کے ایک انسان پر اللہ کے پیغام نازل ہونے سے اچنبھا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ پرانے زمانے سے اللہ کی جاری ہوئی ساری سنت ہے کہ انسانوں کی ہدایت اور سعادت کے لیے انہی میں سے ایک آدمی کو چن لیتا اور اپنا رسول بنا کر اس کو خطاب کرتا ہے، مرضی اور نامرضی سے اس کو معرفت اپنے بندوں کے مطالعہ کرتا رہتا ہے، اور فطرت کا تقاضا بھی تو یہی ہے کہ کسی قوم کی رشد اور ہدایت کے لیے ایسے آدمی کو ہی چنا جائے جو بول چال میں انہی کی طرح ہو، ان کے اخلاق اور عادتوں کا جانکار ہو، خصوصی باتوں سے آشنا اور انہی کے ساتھ زندگی گزارتا رہا ہو۔ اسی سے قوم مانوس ہو سکتی ہے اور وہی اس کا صحیح ہادی و مشفق بن سکتا ہے۔ عاد نے جب یہ سنا تو وہ عجیب حیرت میں پڑ گئے۔ ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ اللہ کی عبادت کا مطلب کیا ہے۔ وہ غم اور غصہ میں آ گئے کہ کس طرح باپ دادا کی مورتی پوجا کو چھوڑ دیں، یہ تو ہماری اور ہمارے باپ دادا کی سخت توہین ہے۔ ان کا غضب اور غصہ بھڑک اٹھا اور ان کو کافر اور مشرک ان کو کیوں کہا جاتا ہے، جبکہ وہ بتوں کو اللہ کے سامنے اپنی شفاعت کرنے والا مانتے تھے۔ ان کے نزدیک ہود کی بات مان لینے میں ان کے باوجود اور بزرگوں کی توہین تھی۔
اور انہیں حقیر سمجھا جا رہا تھا، جن کو وہ بڑے خدا کے دربار میں اپنا وسیلہ اور شفیع مانتے تھے، اور اسی کو ان تصویروں اور مورتیوں کے لیے پوچھتے تھے کہ وہ خوش ہو کر اپنی سفارشیں کریں گے اور اللہ کے عذاب سے نجات دلائیں گے۔ آخر وہ شعلے کی طرح بھڑک اٹھے اور حضرت ہود علیہ السلام سے بگڑ کر کہنے لگے، تو نے ہم کو اپنے خدا کے عذاب کی دھمکی دی اور ہم کو اس سے یہ کہہ کر ڈرایا کہ میں تمہارے اوپر بڑے دن کے عذاب کے آنے سے ڈرتا ہوں، تم اس کے حقدار نہ ٹھہر جاؤ۔ تو یہ ہود، اب ہم سے تیری روز روز کی نصیحتیں سنی نہیں جاتی، ہم ایسی نصیحت کرنے والے مہربان سے باز آئے، اگر تو واقعی اپنے قول میں سچا ہے تو وہ عذاب جلد لیا کہ ہمارے تیرا قصہ ہی صاف ہو، پس لا تو ہمارے پاس اس چیز کو جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، اگر تو واقعی سچوں میں سے ہے۔ یہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 70 کا ترجمہ ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر میرے خلوص اور میری سچائی والے نصیحتوں کا یہی جواب ہے تو بسم اللہ، اور تم کو عذاب کا اگر اتنا ہی شوق ہے تو وہ بھی کچھ دور نہیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 71 میں آتا ہے، بلا شبہ تمہارے پالنے والے کی طرف سے تم پر عذاب و غضب آ پہنچا۔ سورۃ الاعراف 71 میں آتا ہے، کیا تم مجھ سے ان من گڑنت بتوں کے بارے میں جھگڑتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے گڑھ لیا ہے، کہ جس کے بارے میں تمہارے پاس خدا کی کوئی حجت نہیں؟ بس اب تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ آخر اللہ کا وعدہ آ پہنچا اور غیرت حق حرکت میں آئی، اور اللہ کے عذاب نے سب سے خشک سالی کی شکل اختیار کی۔ عاد سخت گھبرائے ہوئے پریشان ہوئے اور تنگ دکھائی پڑنے لگے، تو حضرت ہود علیہ السلام کو ہمدردی کے جوش نے اکسایا اور مایوسی کے بعد پھر ان کو ایک بار سمجھایا کہ حق کا راستہ اختیار کر لو، میری نصیحتوں پر ایمان لے آؤ، یہی نجات کی راہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ورنہ پچھتاؤ گے۔ لیکن بدبخت اور بدنصیب قوم پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ دشمنی کئی گنا زیادہ بڑھ گئی۔ تب ہولناک عذاب نے ان کو آ گھیرا۔ 8 دن اور 7 راتیں برابر تیز اور تند ہوا کے طوفان اٹھے اور ان کو اور ان کی آبادی کو تباہی اور غرق کر کے رکھ دیا، اور ہیکل انسان جو اپنے جسمانی طاقتوں کے گھمنڈ میں سرمست اور سرکش بنے ہوئے تھے، اور اس طرح بے ہوش اور بے حرکت پڑے نظر آتے ہیں جس طرح آندھی سے بھری بھرکم پیڑ بے جان ہو کر گرتا ہے۔ غرض ان کی ہستی کو نست نابود کر دیا گیا تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنے، اور دنیا اور آخرت کی لعنت اور عذاب ان پر مسلط کر دیا گیا کہ وہ اس کی حقدار تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے مخلص اسلام کو ماننے والی ساتھی اللہ کی رحمت اور نعمت میں اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے اور سرکش قوم کی سرکشی اور بغاوت سے بچے رہے۔ یہ ہے عاد اولیٰ کی وہ داستان جو اپنے اندر عبرت کے سامان رکھتی ہے۔ اس میں ان گنت نصیحتیں پائی جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل اور تقویٰ و طہارت کی زندگی کی طرف دعوت دیتی ہے۔ شرارت، سرکشی اور اللہ کے حکموں سے بغاوت کے برے انجام سے آگاہ کرتی ہے، اور وقتی خوش عیشی پر گھمنڈ کر کے نتیجے کی بدبختی پر مذاق اڑانے سے ڈراتی اور باز رکھتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک نقل کیا جاتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قبر حجر موت کے قصیف احمر لال ٹیلہ پر ہے اور اس کے سرہانے جوہا کا پیڑ کھڑا ہے۔ دوسری روایتوں کے مقابلے میں یہی روایت صحیح ہے اور معقول معلوم ہوتی ہے کہ عاد کی بستیاں حجر موت کے قریب تھیں، اور ان کی عاد کی تباہی کے بعد قریب ہی کی بستیوں میں حضرت ہود علیہ السلام نے قیام فرمایا ہوگا اور وہیں وفات ہو گئی ہوگی۔ اللہ کے نیک بندے جب کسی کا بھلا چاہتے ہیں، ٹیڑھوں کے ٹیڑھ کے سیدھا کرنے کے لیے نصیحتیں فرماتے ہیں، تو بروں اور ذلیلوں کی کمینی گری، مذاق اڑانے، پھوپتی کسنے، چھوٹا بنائے رکھنے کی پرواہ نہیں کرتے، اور غم اور رنجیدہ ہو کر یا ناراض ہو کر بھلا چاہنے اور نصیحت کرنے کو نہیں چھوڑتے۔ اور ان تمام خصوصیاتوں میں نمونہ بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی اسی نصیحت اور بھلا چاہنے کے لیے قوم سے کسی نفع کی امید یا خواہش ذرا سی نہیں رکھتے۔ ان کی زندگی بدلہ اور عوض پوری طرح اور برتر ہوتی ہے۔ اپنے اصلاح چاہنے والوں اور نبیوں اور سچوں کے خلافوں قوموں کی بیر اور دشمنی اسی ایک عقیدے پر ٹکی رہی ہے کہ ہمارے باپ دادا کی ریتی و رسم اور ان کی خود کی گڑی ہوئی مورتیوں کے خلاف کیوں کچھ کہا جاتا ہے۔ یہ باتیں قوموں کی زندگی کے لیے ہمیشہ تباہی مچانے والی اور ان کی فلاح اور ابدی
سعادت کے لیے ہلاک کرنے والی ہے۔ تبلیغ و حق کے پیغام کے راستے میں بدی کا بدلہ نیکی سے دیا جائے اور کڑواہٹ کا جواب میٹھے بول سے پورا کیا جائے۔ البتہ تبلیغ کرنے والے اپنی بدکرداری اور لگاتار سرکشی پر اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون جزائے عمل یا پاداش عمل کو ضرور یاد دلائیں اور آنے والے برے انجام پر یقیناً تنبیہ کریں، اور یہ سچائی بار بار سامنے لائیں کہ جب کوئی اجتماعی سرکشی ظلم اور بغاوت پہ تیار ہو جاتی ہے اور اس پر برابر اصرار کرتی رہتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا غضب اس کو صفائے عالم سے مٹا دیتا ہے اور اس کی جگہ دوسری قوم لے لیتی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور عاد قوم کا ذکر قرآن میں سورہ اعراف، ہود اور شعراء میں آیا ہے، جبکہ عاد قوم کا ذکر سورۃ الاعراف، سورۃ الہود اور سورۃ المومنون، سورۃ الشعراء اور سورہ فصلت، سورۃ الاحقاف اور سورۃ عاجریات، سورۃ القمر اور سورۃ الحق میں آیا ہے۔